جو پانی ناپاک ہو گیا جس میں نجاست حقیقیہ مل گئی ہے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ناپاک پانی کو پاک کرنا، ناپاک پانی کو پاک کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں جو نجاست ملی ہے وہ کون سی ہے، وہ ٹھوس ہے یا کوئی لیکوڈ ہے، مائع ہے۔ کوئی ٹھوس نجاست ملی ہے یا لیکوڈ ہے۔ ٹھوس مانے کتا مر گیا پانی میں، دوسرا کسی نے پیشاب کر دیا پانی میں، تو یہ دو الگ الگ نجاستیں ہیں نا۔ تو اب اس میں اگر ٹھوس نجاست ہے تو پہلے تو اس ٹھوس نجاست کو باہر نکالیں گے، اس کے ہوتے ہوئے پاک کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس کے گرنے کی وجہ سے تو ناپاک ہوا ہے، تو اگر وہ اسی میں ہو تو پاک کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو اس کو ٹھوس نجاست کو نکالیں گے۔ کتا مر گیا تو اس کو نکالیں، پہلے نکالنے کے بعد دیکھیں گے کہ پانی میں نجاست کا اثر ہے یا نہیں ہے۔ اس کی بو وغیرہ آ گئی، اس کے جسم کے اعضاء کے، کتا مر گیا تھا اور پھٹ گیا پھول کر، اور اس کے جسم کے اعضاء اس میں پانی میں مل گئے، پانی بدبو والا ہو گیا، یا اس کے اجزاء جو ہے چھوٹے چھوٹے تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے کتا تو نکال لیا لیکن وہ اس کا اثر موجود ہے، اثر رنگ، بو، ذائقہ یا ذرات نجاست کے، تو اگر وہ موجود ہیں تو جب تک اثر ختم نہیں کریں گے پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ اثر ختم کرنا ہوگا، اثر ختم کرنا ہوگا، یعنی اس میں اتنا پانی ڈالیں، اس کو جاری کریں کہ ایک طرف سے پانی آئے اور دوسری طرف سے بہتا چلا جائے، کہ یہ نجاست جو ہے وہ بہہ جائے اور پانی سے جو بو ہے پانی میں یا نجاست کی جو رنگت ہے وہ نجاست کا اثر بالکل ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو اگر پانی میں نجاست ملی ہے، ٹھوس نجاست ہے، تو پہلے اس کو نکالیں اور پھر پانی کو دیکھیں کہ نجاست کا اس میں اثر ہے یا نہیں ہے۔ تو نجاست کا اگر اثر ہے تو جب تک نجاست کا اثر ختم نہیں ہے کریں گے پاکی کا حکم نہیں ہوگا، لہٰذا اس میں اتنا پانی ڈال کے بہانا ہوگا کہ نجاست کی پھر تھوڑا تھوڑا بہاتے چلے جائیں اور پھر چکھ کے دیکھیں، سونگھ کر دیکھیں، جب تک یہ اثرات ہوں گے تب تک وہ ناپاک ہوگا، اور جیسے یہ اثر ختم ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ دوسرا ہے کہ آپ نے مرا ہوا کتا نکال لیا، اس کا کوئی اثر نہیں ہے پانی میں، نہ پانی کا ذائقہ بدلا ہے، نہ اس کی رنگت میں کوئی تبدیلی آئی ہے، تو بس اس کو تھوڑا سا بہا دیں، جاری کر دیں اس کو، کہ ایک طرف سے پانی ڈالیں اور دوسری طرف سے بہہ کر چلا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کیا کنڈیشن تھی؟ دونوں جگہ پہ اس کتے کو تو نکال دیا، پھر اثر تھا تو اتنا پانی بہایا کہ اثر بھی ختم ہو جائے، اور اگر اثر نہیں تھا، کتا گر گیا، اس کو نکال دیا لیکن پانی پہ اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑا، تو اب پانی کو جاری کر دیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ یہ ٹھہرے ہوئے پانی کی میں بات کر رہا ہوں، قلیل پانی کی۔ دوسرا نجاست کے یعنی پانی جو ٹھہرا ہوا قلیل پانی ہے، جو 10x10 کے جگہ سے کم میں ہے، اس کو ٹھہرا ہوا قلیل پانی کہتے ہیں۔ اس میں کسی نے پیشاب کر دیا تو نجاست ملتے ہی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ جب ناپاک ہو گیا تو اب یہ پاک کیسے کریں؟ تو یہ ٹھوس تو ہے نہیں، کوئی چیز گری تو نہیں ہے کہ اس کو نکال لیں، تو اس کا تو ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو پیشاب کیا ہے اس کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تو ایک ٹھوس چیز تھی کتا، پھر اس کو نکالا، پھر اثر دیکھا۔ یہاں نکالنے والی کوئی چیز ہے نہیں، پیشاب کر دیا، وہ مکس ہو گیا، اس کو کیسے نکالیں گے؟ تو نکالنے والا اسٹیپ تو گیا۔ اب دیکھیں گے کہ وہ جو پیشاب ملا ہے یا جو نجاست پانی میں ملی ہے، اس کا رنگ، کوئی بو وغیرہ پانی میں محسوس ہو رہی ہے یا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب نجاست کا اثر ہے۔ تو جب تک نجاست کا اثر ہے تو نجاست ہے، نجاست ہے تو پانی ناپاک ہے، اور آپ اس کو پاک کرنا چاہتے ہو تو نجاست کے اثر کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر پھر کیا حکم ہوگا کہ اثر کو ختم کر دیں، پاک ہو جائے گا۔ اور اثر کو کیسے ختم کریں گے؟ اس کو جاری کر دیں، ایک طرف سے پانی ڈالتے رہیں اور دوسری طرف سے وہ بہہ جائے، اتنا بہنے دیں کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو وہ پانی پاک تصور کیا جائے گا۔ پھر اگلا ہے کہ پانی میں پیشاب کر دیا یا کوئی نجاست مل گئی ہے اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہے،
تو یہ اس کو بس صرف جاری کر دیں تھوڑا سا، زیادہ بہانے کی بھی ضرورت نہیں، تھوڑا سا نکلے گا بہہ جائے گا، پانی پاک ہو جائے گا، کیونکہ یہاں اثر ہے ہی نہیں کہ ہم اثر کے ختم ہونے کا انتظار کریں اور اتنی دیر تک پانی بہاتے رہیں۔ یہاں تھوڑی دیر لگے گی، لیکن یہاں برتن بھرتے ہی یا ٹینک بھرتے ہی جیسے ہی چھلکنا شروع ہو جائے گا تو پانی پاک ہو جائے گا۔ تو یہ دو جو پانی ہوتے ہیں، ایک جو وضو اور غسل کے قابل نہ رہا مستعمل، اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں اس سے زیادہ اور پانی ملا دو تو وضو غسل کے قابل ہو جائے گا، یا اس کو جاری کر دو، اتنا پانی ڈالو کہ تھوڑا سا بہنے لگ جائے، تب بھی وہ وضو غسل کے قابل ہو جائے گا۔ اور اگر بڑا ٹینک جو ہے وہ مستعمل ہو گیا ہے تو اب، اور آپ کے پاس پانی کی شدید قلت ہے، تو اس میں سے پانی نکالنے سے وہ پاک ہو جائے گا اور وضو غسل کے قابل ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ یہاں تو بہانے کی بات کر رہے تھے، اس کو بڑھانے کی بات کر رہے تھے، یعنی مستعمل میں سے کچھ نکال دیا تو باقی غیر مستعمل کیسے ہو گیا؟ تو یہ کنویں کے جتنے بھی مسائل ہیں کنویں کو پاک کرنے کے، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے منقول ہیں۔ تو صحابہ کرام جب بھی کنویں میں کوئی نجاست مل جاتی تھی تو وہ 20 ڈول 40 ڈول اس طرح سے نکال کے بہا دیتے تھے تو وہ پاک متصور ہوتا تھا۔ تو صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ تو چونکہ یہاں پر پانی کی کمی کی وجہ سے ہم وہ بہانے والا ذریعہ اختیار نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے نقل کیا گیا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اس میں سے 20 ڈول نکال لیں گے تو اب جتنا بچا ہے وہ وضو اور غسل کے قابل ہو جائے گا۔ تو اب یہ دو طرح کے پانی، کہ ایک پانی مستعمل تھا اور دوسرا جو ہے وہ نجس تھا، اس کو بھی ہم نے قابل استعمال بنا لیا اور اس کو بھی ہم نے قابل استعمال بنا لیا، دونوں